السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے قصہ آدم اور ابلیس کے حوالے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقاموں پر ڈسکس کیا ہے۔ اگر ہم کسی ایک پوائنٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں، ایک ٹاپک کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے جتنے بھی دلائل ہوں ان کو ہمیں ایک جگہ جمع کرنا ہوگا، تب ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ ادروائز ہمیں کوئی دھوکہ دے سکتا ہے کوئی ایک دلیل دکھا کے، چونکہ پوری پکچر ہمارے سامنے صاف نہیں ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے اور پوری بات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ مختلف مقاموں پر ڈسکس کیا گیا ہے۔ ہر بار ایک نئی بات نکل کے آئے گی سامنے۔ تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں چیپٹر 2 آیت نمبر 30 کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے اس کے حوالے سے بات کی کہ یہ جو ہے بگاڑ پیدا کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کو نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، یعنی کہ فرشتوں کا علم محدود ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے چیپٹر 15 آیت نمبر 28 میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے، سڑی ہوئی مٹی سے جو سوکھ گئی، اس کے بعد اس کے گارے سے انسان کو بنانا چاہتا ہوں۔ اس کو پھر آگے ڈسکس کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ۔ پھر ہم چلتے ہیں چیپٹر 17 آیت نمبر 61 میں کہ ملائکہ کو، یعنی کہ تمام فرشتوں کو یہ حکم کیا گیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اور اس نے کیا کہا جواب میں کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، یعنی کہ اس کے اندر تکبر تھا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، جب کہ وہ جن تھا۔ حکم ہو رہا ہے فرشتوں کو اور جن جواب دے رہا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں آپ کو سمجھا دوں۔ جو ڈومینیٹنگ حصہ ہوتا ہے نا، اس کو حکم دیا جاتا ہے، باقی لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر گورنمنٹ یہ حکم کرے، آرڈر کرے کہ کوئی بھی آدمی گھر سے باہر نہ نکلے اور جو نکلے گا اسے گولی مار دی جائے گی، تو اس کے حکم میں اب عورتیں اور بچے بھی شامل ہو گئے۔ بچے بھی اندر رہیں گے، عورتیں بھی اندر رہیں گی، کیونکہ ڈومینیٹنگ ایریا کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ وہاں فرشتے سارے تھے، ایک جن تھا۔ تو جب فرشتوں کو حکم کیا گیا، اس کے حکم میں ہی شامل ہے یہ ابلیس بھی، یعنی کہ جن کو بھی وہی کام کرنا تھا۔ اس نے جواب بھی دیا اس حوالے سے۔ اگر وہ یہ سمجھتا کہ یہ حکم میرے لیے نہیں تو وہ جواب نہ دیتا۔ اکثر لوگ یہاں پر آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ ابلیس کو تو حکم ہی نہیں ہوا تھا سجدے کا، کیونکہ وہ جن تھا، وہ تو فرشتوں کا حکم ہے۔ مگر ابلیس کے جواب سے آپ کو پتہ چل جائے گا، تو اس لیے مکمل وہ چیزیں دکھائے گا نہیں آپ کو پریشان کرنے کے لیے یا دھوکہ دینے کے لیے، جو اس کی مرضی ہوگی اس اعتبار سے۔ اب ہم چلتے ہیں چیپٹر 7 آیت نمبر 11 میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس پر سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں تھا۔ اگر کوئی آپ کو یہ دکھائے گا تو یہاں پر دھوکہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مگر ہم نے اس بات کو پہلے ہی ڈسکس کیا ہے، ابلیس کا جواب بھی وہاں موجود ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے چیپٹر 38 آیت نمبر 71 میں کہ فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بناؤں گا، کہ اللہ تعالیٰ جو بشر بنانا چاہتا ہے۔ پھر یہاں قصہ آدم اور ابلیس ڈسکس ہو رہا ہے، اور اس کے آگے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ میں نے آپ کو شروعاتی آیتیں بتا دی، اور اس کے بعد آپ اس کے آگے پیچھے سے پورے کانٹیکسٹ کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہم آگے بات کرتے ہیں چیپٹر 18 آیت نمبر 50 میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا۔ جو جنوں میں سے تھا، یہاں ڈسکس ہو گیا کہ وہ جن میں سے تھا مگر اس نے سجدہ نہیں کیا۔ حکم میں ابلیس بھی داخل تھا، یعنی کہ جن بھی داخل تھا، اور وہ اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے باہر نکل گیا، اس نے انکار کر دیا۔ پھر ہم چلتے ہیں چیپٹر 7 آیت نمبر 11 میں۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ڈسکس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس پر ابلیس نے سجدہ، سب لوگ اس پہ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں تھا۔ پھر آپ کو یہاں سے کوئی دھوکہ سکتا ہے، مگر ہم اس بات کو پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں۔ مگر جب اس کی اگلی آیت میں آپ جائیں گے تو پھر آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ ابلیس نے پھر جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ وہ تکبر میں تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ ابلیس یعنی کہ جن بہتر ہے انسان سے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے، یعنی کہ مٹی کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا، کیونکہ وہ آگ سے پیدا تھا، تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ آگ بہتر ہے، مٹی اس کے مقابلے میں کم تر پر ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا۔ اس کے آگے پھر ہم چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں، یعنی کہ انسان اور جن کو اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کسی تیسرے کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔
हम आज दुनिया दारी में लगे हुए हैं, सब को मर के अल्लाह के पास जाना है। जो बात हमें पता हो वो हम आगे ज़रूर बढ़ाएं अपने गिवन सर्कमस्टांसेस, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, इनकी बिना पर हम जो दावत आगे दे सकते हैं वो आगे दें। और दावत हमें देनी है कुरान से, ना कि अपने अपने फ़िरक़ों की बाबा की लिखी हुई किताबों से। ये हमेशा याद रखें। लोग आपको रोकेंगे इस बात से, मगर आप रोकिएगा मत। जो जिस फ़िरक़े में हो उस फ़िरक़े के आलिम की बात आप रखिएगा कि अगर बरेलवी बने करे तो कहिए हम अहमद रज़ा खां बरेलवी का जो तर्जुमा है ना उससे बात करेंगे। तुम उससे उनसे ज़्यादा जानते हो? नहीं, वो मना कर देगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही कोई देवबंदी अगर आपको रोके तो फिर आप अशरफ अली थानवी साहब की बात करिएगा, और कोई अहले हदीस रोके आपको तो कहिएगा जूनागढ़ी साहब की बात करिएगा, कोई शिया रोके तो कहिएगा फरमान शाह साहब की बात करिएगा, और कोई रोकेगा ही नहीं। और बगैर फ़िरक़े के किसी आलिम का पढ़ना चाहते हैं जो किसी फ़िरक़े में नहीं हो तो फिर मौलाना मौदूदी साहब का भी आप पढ़ सकते हैं। वो किसी फ़िरक़े में नहीं थे, वो फ़िरक़े वारियत की बात नहीं करते बंदा कहीं भी। तर्जुमा वो ऑलमोस्ट सब ने एक जैसा किया है। तो किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसके हवाले से जितनी भी दलीलें मौजूद हों कुरान के अंदर, उन सब को एक जगह रखना है, तब बात को समझना है। कोई एक आयत से आपको धोखा दे सकता है। ये मैं दोबारा से बात को रिपीट कर रहा हूँ, किस्सा आदम और इबलीस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।